ڈار صاحب کہہ رہے ہیں IMF wants پاکستان to default. اسٹیٹمنٹ ڈار صاحب دیں، خواجہ صاحب دیں، پیپلز پارٹی کچھ کرے، جواب آپ مجھ سے مانگتی ہیں. آپ کسی پارٹی میں ہیں یا نہیں؟ چلے آج بات کر لیتے ہیں. میں پی ایم ایل این میں ہوں، میں پی ایم ایل این کا MNA ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں. میں ہر شخص کی اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکتا. ہے نا، جی پی ایم ایل این میں ہیں، پرائم منسٹر آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، پالیسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. نہیں، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. وہ بھی ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات رہتی؟ نہیں، میری کوئی نہیں ہوئی. ان سے بھی نہیں رہتی؟ میں 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی. تو آپ پھر اپنے آپ سے ملتے رہے؟ نہیں، میں MNA ہوں، جو میری ذمہ داری ہے میں وہ کرتا ہوں. جو اور رضا صاحب کہتے ہیں میں وہ بھی کر دیتا ہوں. لیکن میں ہر ایک کے بیان کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آپ ہوئی ہے. نے نہیں، آپ یہ تو بتائیے نا، پی ایم ایل این کی جو پالیسی کوئی ہے اس سے کچھ آپ کا تعلق؟ جی، میں آپ پوچھیں کہ IMF کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے. میں یہ کہوں گی کہ IMF کے بارے میں آپ کے کی پالیسی میکر اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، وہ جب فرما رہے ہیں کہ IMF چاہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے، تو کیا وہ پی ایم ایل این کی پالیسی کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ حقائق وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا IMF یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. کوئی چھپی تو باتیں نہیں. اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، تو نہ میں ان کے بیان کی تردید کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں. اچھا، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اب آپ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھ تو میں یہ رہا ہوں کہ آپ کو IMF کا پروگرام مکمل کرنا چاہیے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہم کوشش کریں پوری کرنے کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے میں کر رہا ہوں، میں ان کی تمام ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہوں. اب پرسوں IMF نے رات میں ایک بیان، جو ہماری رات تھی ان کا دن تھا، ایک سٹیٹمنٹ پریس میں دیا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی سٹیٹمنٹ کبھی ماضی میں آئی نہیں ہے. انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک یہ کہا کہ آپ نے بجٹ، اب وہ بجٹ کو انہوں نے ایک بیسس بنایا ہے. یہ بیسز اسپیسیفکلی آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب تک ریویو مکمل نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے ریویو جو مکمل نہیں ہوتا تو وہ آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس میں 3-4 باتیں کر دی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ آپ کے ناکافی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی ہے یہ وہ جو پیسہ باہر سے لانے کے لیے، جی، جو فورن جی $1,00,000 جی، تو وہ جو ہے وہ پروگرام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے انرجی سیکٹر سے جو ریفارمز کرنے تھے وہ نہیں کیے، اور ایک آدھ بات کوئی اور کی ہے. یہ بڑی اسپیسیفک باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں. اور انہوں نے آپ کے بجٹ پروسیس کی کہا ہے کہ بجٹ پروسیس مکمل ہونے سے پہلے ان کی تصحیح ضروری ہے، یعنی آپ کو یہ تبدیلیاں بجٹ میں کرنی پڑیں گی. ٹھیک، تو تھینک یو سو مچ شاہد خاقان نواسی صاحب. اب یہ بات اگر آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیتی میں جواب دے دیتا. آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا، میرا بھی کیا. نہیں، میرا وقت نہیں. میرا خیال ہے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی قربت ہے یا کتنا ڈسٹنس ہے فرام دا پارٹی اینڈ فرام دا کیبنٹ. اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر تو رہ چکے، اب ان ایشوز پہ آپ کا کامنٹ، یو رپورٹڈ رائٹ ناؤ کہ دس از واٹ دے سیڈ، آپ کی اپنا انالیسس اس پہ کیا؟ دیکھیں، پہلی بات میں پھر وضاحت کر دوں، میں فارمر پرائم منسٹر رہ چکا نہیں ہوں. میں ہوں، جب تک زندہ ہوں میں فارمر پرائم منسٹر ہی رہوں گا. چلیں جی، آج آپ تنقید نہیں، آپ دیکھیں نا تصحیح، آپ دیکھیں یہی تو بات ہے. IMF کہتا ہے اپنی تصحیح کرتا ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں بھی آپ کی تصحیح کرتا ہوں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. بہت مہربانی، بہت مہربانی. چلیں جی آگے فرمائیے. IMF سے بھی جوڑ دیا اس کو. اچھا پھر بتائیے. جی، تو یہ جو انہوں نے تین باتیں انہوں نے کہی ہیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے، تو آپ اگر اس وقت فائنانس منسٹر ہوتے یا پرائم منسٹر تو واٹ وڈ یو ہیو سیڈ؟ جی، تو میں ان کو انگیج کرتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے انگیج رہنا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بجٹ کے پروسیس کو بھی آپ کے ریویو کا حصہ انہوں نے بنا دیا ہے. اگر وہ بجٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے آپ کو ریویو نہیں ملے گا. تو ان کی تصحیح کر دیں یا ان کو مطمئن کر دیں کہ ہم یہ کیوں ضروری ہیں جو آپ نے کیا. یہی نیگوشیشنز ہوتی ہیں. لیکن میں نے کم از کم، مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی ایسی اسپیسیفک ریمارکس، میں کنڈیشنلٹیز نہیں کہوں گا، ریمارکس IMF نے پبلکلی ریویو پروسیس میں کیے ہوں. تو یہ ایک تشویش کا باعث ہے کہ کیوں بات یہاں تک پہنچی. یہ باتیں نارملی وہ آپ کی نیگوشیشنز کے ٹیبل پہ کر دیتے ہیں.
یہ پبلکلی نہیں کرتے ہوتے. دیکھیے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا which was very very unusual کہ جب تک آپ کے ریٹن آپ کو کمٹمنٹ نہیں ملے گی سعودی عربیہ سے چائنا سے ادھر سے جب تک کہ ہم آپ جو وہ اماؤنٹ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کو ایکسٹرنل سپورٹ ملے گی وی وونٹ بلیو اٹ. یہ بہت سی نئی چیزیں کی ہیں. جی نہیں یہ آپ کے کنڈیشنلٹی کا حصہ تھا. صرف ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ ہم نے امپورٹ کمپریشن سے وہ نیڈ ختم کر دی ہے اس فنڈنگ کی. ہمیں اس کی وہ نیڈ نہیں رہی. تو جو ہم نے دیا ہے آپ کو 3-4 بلین کا it should suffice. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. They keep saying کہ امپورٹ کمپریشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کو جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں اور ان اینی کیس وہ امپورٹ کمپریشن کم ہوگا انیویٹبلی جس میں کہ آپ کی فارن ایکسچینج کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ان کی کاؤنٹر آرگیومنٹ تھرو آؤٹ. جی نارملی یہ جو ایک حد تک آپ کی فرم کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آپ ان کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں مجھے مزید ضرورت ہے تو میں یہ بھی کر لوں گا. ایک بیک اپ میرے پاس ہے. اس کی کوئی سرٹیفکیشن یا اس کی کوئی وہ مانگا نہیں جاتا نارملی کم از کم اس سروس لیول ایگریمنٹ سے پہلے. جی اچھا دیکھیے اب یہ جو انہوں نے تینوں ڈیمانڈز دی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں بڑی اسپیسیفک ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں انگیج کریں اور ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ انگیجمنٹ نہیں آن ایوری ایشو ان دا لاسٹ 6 months وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کریں اور کرنا پڑتا ہے. مثلا بجٹ کے فگرز ہی دیکھ لیں جو ڈار صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں کہا ہے کہ میں تو نہیں دینا چاہ رہا تھا. مجھے پی ایم صاحب نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے سے شیئر کر دیں گے تو ہم اس والی بورڈ میٹنگ میں آپ کو یہ اپروول دے دیں گے. پاکستان کو تو لائی نہیں اس بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے پہ جس کے نتیجے میں ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے. میں نہیں شاید آپ اخبار پڑھتے ہوں یا پڑھتے ہی نہیں اخبار. چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ اخبار نہیں پڑھتے ٹھیک ہے. تو ویسے آپ کو الہام شلام آتے ہیں چیزوں کے اخبار بھی نہیں پڑھتے ٹی وی. نہیں میں آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں پورے پاکستان کے علم ہو جاتا ہے پروگرام میں تو سب ملک میں کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ اپنے سیمینارز ہی دیکھتے ہیں سب سے زیادہ. تو یہ بتائیے نہیں آن اے سیریس نوٹ وڈ یو ریکمینڈ سم تھنگ لائک دس بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ آپ $1,00,000 جو ایمنیسٹی دی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں لیٹس سٹ اینڈ ڈسکس. وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے. میں آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دوں. نہیں آپ نے بتا دیا لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کیا ریکمینڈ کریں پرائم منسٹر کو کہ ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ کیوں یہ غلط ہے. یہ نیگوشیشن ہوتی ہے نا کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں میں اس کے یہ فیکٹس آئیں گے جو پازیٹیو ہوں گے جو میں ہیلپ کریں گے پروگرام میں. اس سے پہلے بھی ایمنیسٹیز ہوتی رہی ہیں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی آج کیسے ہو گئی ہے. تو یہ ان سے آپ کو انگیج کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں. جو پازیٹیو نوٹ پہ یہ بات ہے کہ انگیجمنٹ از دیئر لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی کہ کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے تو فرما دیا نا کہ یہ جیو پالیٹکس ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کریں آئی ایم ایف؟ آئی ایم آسکنگ یو ناؤ یور اوپینین. دیکھیں میرا اوپینین میں ڈار صاحب نے بیان دیا ہے میں اس شاید کیا اوپینین صاحب یو آر ایک ادارہ آپ کی مدد کرنے آیا ہے. ادارہ آپ اس کے پاس گئے وہ آپ کے پاس نہیں آتا. آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں. تو جب آپ اگر ڈیفالٹ کر جائیں گے یہ آئی ایم ایف کا بھی فیلئر ہوتا ہے. یہ صرف ہمارا فیلئر نہیں ہوگا ہم ڈیفالٹ کر جائیں یہ ان کا بھی فیلئر ہوتا ہے. ان سے لوگوں نے کمفرٹ لی ہوتی ہے. یہ ان کی اوور سائڈ کا فیلئر ہوگا اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے آپ کے اس میں دیکھی ہیں اس کو درست کر دیں. انہوں نے 3-4 ہیں بڑی اسپیسیفک باتیں کی ہیں بجٹ کے بارے میں. ان کو درست کر دیں ان سے بات کر لیں ان کو انگیج رکھیں. تو آپ کا میرے خیال ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے نا یہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پبلک لے گئے ہم بھی پبلک لے گئے. یہ ڈیبیٹ ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے. یہ بیانوں میں نہیں ہونی چاہیے. ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. جب اتنا پریشر پڑ رہا ہے گورنمنٹ پہ اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو مہنگائی بھی ہوئی ہے ڈار صاحب نے ہمارے شو میں کہا جو مہنگائی ہوئی ہے جو اتنا بحران پیدا ہوا ہے جو عام شخص پر اتنا بوجھ ہے انہوں نے کہا 50-60% اس کے قصوروار آئی ایم ایف ہے. یہ میں
کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نہیں آپ کا تجزیہ کیا بھائی؟ نہیں تجزیہ میرا نہیں ہے, میں تو اپنی پارٹی کے فائنانس منسٹر کے بیان پر تجزیہ تو نہیں کر سکتا نا. انہوں نے کر دیا, بس وہی ہے, جماعت کا وہی موقف ہے. اچھا آپ کا بھی وہی موقف؟ نہیں میرا وہ نہ ہو یا نہ ہو, جماعت کا آپ موقف. سے میں پوچھ رہی ہوں, بھائی آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بیان کر دیا آپ جب جا کے سیمینار میں تقریریں کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو, آپ کے یہ تو نہیں کہتے میں پرائم منسٹر کا موقف بتا رہا ہوں, آپ اپنا موقف بتا رہے ہیں, تو یہاں کیوں شرما رہے ہیں؟ نہیں شرمانے کی بات نہیں ہے, آپ وہاں بھی تو کرتے ہیں نا. میں اس جماعت کا حصہ ہوں, اگر میں نے کوئی بات کرنی ہو بجٹ پر تو میں اسمبلی میں کروں گا. نہیں آپ سیمینار میں کرتے ہیں. میں سیمینار میں بالکل نہیں, سیمینار میں آپ بہت بات کبھی نہیں کی ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ تو انہوں نے 3-4 مرتبہ کہا ہے آپ کے فورم میں, کہتے ہیں یہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں, یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پتہ نہیں کیوں. میں دیکھیں وہ ان کی رائے ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا فائنانس منسٹر ایک بات کرتا ہے میں اس کی نفی کیسے کروں گا؟ ان کے پاس نالج زیادہ ہے مجھ سے, مجھے اسپیسیفک نالج نہیں ہے کہ کیا نیگوشیشن ہو رہی ہیں. آپ سوال کرتی ہیں, میں جنرل جواب دے دیتا ہوں کہ ہاں جی ایسے ہونا چاہیے. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب, اچھا آپ کیا مجھ سے سننا چاہتی ہیں؟ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں, اور نہ آپ کی باتوں سے ہماری ہیڈ لائن بنے گی. ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھ آئے آپ کی سوچ کیا ہے, آخر آپ سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے. ایک سیکنڈ شاید صاحب, ناؤ لیٹس بی کلیئر, آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ مفتاح صاحب وغیرہ, کہ آپ کے پاس کچھ اور بہتر بتانے کو ہے, اس لیے آپ نے اپنا پلیٹ فارم بنائے, اس لیے آپ جگہ جگہ لیکچر دے رہے ہیں. اسی اسپرٹ میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یہ دس از ناٹ اے جوک. میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں نے ساری اسپیسیفکس بتا دی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائلاگ پبلک میں نہیں ہوتا, یہ نیگوشیشن ٹیبل پہ ہوتا ہے, اس کو وہیں رہنے دیں. پبلک میں جتنا لے کے جائیں گے اور انتشار آتا ہے. یہ بالکل فیئر کامنٹ ہے. ناظرین یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے جہاں کی پبلک میں بات لائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی ہی نہیں ہے, بٹ فی الحال گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ معاملات کا بگاڑ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا فائنانس منسٹر ان کا تعلق آئی ایم ایف کے طریقہ کار سے ہے, تو اس لیے وہ پبلک میں لے کے آ رہے ہیں. بہرحال چلیں یہ تو بات ادھر تک مکمل ہو گئی. اب وہی بات بار بار اٹھے گی شاید خاقان بھائی صاحب کہ کیا کیا جائے ڈیفالٹ سے بچنے کو. آپ کہہ رہے ہیں میجر ریفارمز ہو, آن اے سیریس نوٹ بتائیں کیا کرے. پبلک تو بڑی کنفیوزڈ ہے, کیونکہ کسی دن آپ کا ڈالر کہیں پہنچتا ہے, کسی دن کہیں پہنچتا ہے, کسی دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, کسی دن دوسرے, اور جو انسان عام ہے کچھ کی تو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 30% اور 35%, باقی لوگوں کا کیا بن رہا ہے اس ملک میں؟ یہی تو سوال ہے, اس کا جواب کیا ہے آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا؟ جی آپ ہی سے. جی اس کا جواب اس بات کا احساس ہے جو ہم ری امیجننگ پاکستان میں یہی بات کرتے ہیں. ہم نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تائید کرتے ہیں, ہم ملک کے معاملات کی بات کرتے ہیں. آپ جب تک دنیا کو یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں, ہم اس ملک کے پرابلم کو سمجھتے ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ اس کے حل ہیں, جب تک یہ نہیں بتا سکیں گے, اور یہ ریفارم آپ کو کرنا ہے, یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا, آپ نے ہی کرنا ہے, یہ آپ کا ملک ہے. دوسرے ممالک آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ کا راستہ ہے یہ درست نہیں ہے, آپ ریفارم کریں, آپ اپنی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو ٹھیک کریں, آپ ٹیکس کے بیس کو بڑھائیں, آپ اپنے غیر ضروری خرچات کو کم کریں, آپ بجلی کے لاسز کو ختم کریں. یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں, آپ خود کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پرابلم آپ کا آ گیا ہے. آپ کیوں نہیں ریفارم کا ایجنڈا کرتے؟ $400 ملین پی آئی کا لاس ہو گیا. یہ آپ خود دیکھ لیں نا, 2-3 پتہ نہیں کتنے 100 ارب آپ کے بجلی کے سسٹم کا لاس ہے. آخر کوئی کوشش ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں سارے دن یہ بات کہ کراچی میں الیکشن میئر کا ٹھیک, میئر کا الیکشن میں ہم نے صحیح نہیں کرا سکے تو جنرل الیکشن کیا کرائیں گے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ایک میئر کا الیکشن جس میں لوگ سامنے آ کر 600-700 آدمی ووٹ ڈالتا ہے, اس کے اندر چوری ہو گئی ہے, تو پھر باقی کیا بچے گا؟ میں پھر آپ جنرل الیکشن پر کیا آپ کریں گے؟ یہ بڑے دیکھیں جب آپ کے نظام میں ہی صلاحیت نہ رہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں نظام میں صلاحیت نہیں ہے. آج ملک کی ہر جماعت پچھلے 2 سال اقتدار میں رہی ہے, کیا ان کو مسائل کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کو ریفارم کی ضرورت کا علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر سکتے, حکومتیں چھوڑ دیں, پھر چھوڑے الیکشن کو. پھر مجھے میں یہ کہتا ہوں, میں سوچ ہی نظر نہیں آتی, کسی کی فکر ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں.
بنگلہ دیش کے 40 ارب ڈالر کے قریب ریزروز ہیں. ان کو نظر آیا کہ ہماری آگے خرابی ہوگی. انہوں نے امپورٹس میں کمی کرنی شروع کر دی, انہوں نے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی, انہوں نے ریشننگ شروع کر دی. ذمہ دار ملک اس طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ 3 ارب ڈالر پہ اور باتیں جو ہے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 150 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. اس بات کا احساس کریں, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کا احساس صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے ججوں کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے فوج کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے نائب کے چیئرمین کی ذمہ داری بھی ہے. جس ملک میں آپ کو نظر آتا ہو کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا, روز مرہ کی بنیاد پر افسر آپ کے منہ پہ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے جیل نہیں جانا, میں نے سمری نہیں بنانی. اب بھی یہی ہے, اب پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ اب تجربہ ہو گیا ہے کہ نیب کرتا کیا افسروں کے ساتھ ہے. تو اب پھر بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کا. 4 امینڈمنٹس آپ نے کیے, کیس وہیں پڑے ہوئے ہیں. آدمی میرا اس ہفتے 2 پیشیاں میرے کیس کی ہوئی ہیں, نہ کیس کا سیر ہے نہ پیر ہے. ہم پہ الزام یہ ہے کہ 48 ارب کا نقصان, ہم نے کہا کرپشن کیا نہیں, جو کرپشن نہیں ہے, آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور 48 ارب کا نقصان ہو گیا ہے, جس میں سے 22 ارب ہو گیا اور ابھی 26 ارب باقی ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو معاہدے کو کینسل کر دے, وہ 26 ارب تو بچا لینا. 6 وٹنس حکومت لے کر آئی, سب نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ملک کا اگر ہزاروں ارب نہیں تو سینکڑوں ارب کا فائدہ ہو چکا ہے. حکومت لے گیا ہے وٹنس, حکومت کی وٹنس ہے, میرا تو کوئی وٹنس نہیں ہے نا, الزام حکومت نے لگایا ہے, کیس چل رہا ہے. تو آج اگر نیب کے نئے چیئرمین آئے ہیں, میں اسے کہتا ہوں یار ہمارا کیس چلائے نا. میں تو روز کہتا ہوں کیس چلاؤ یار, کیوں گھبراتے ہو, کیمرے لگاؤ, لوگوں کو دکھاؤ کیا یہاں کون سا ہم نے جرم کر دیا ہے. دنیا کا سب سے کامیاب LNG کا ٹرمینل ہے, سب سے سستا ہے, کیس چل رہے ہیں. تو جس آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, اس ملک کا سب سے بڑا انویسٹر ہے. آپ نے اس کے بیٹے اور اس کو دونوں کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ کسی بینک سے لون لینے جائے گا, انویسٹمنٹ کرنے جائے گا, لوگ دیکھیں گے گوگل پہ, کہتے تم تو یار 48 ارب کو چوری کر یہ جو لاہور والے کیا نام ہے, جو بھی ہیں, ہاں جی, آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے. آپ نے اس ملک میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, ان کو مجرم بنا کر پیش کرتے ہیں.